والأرض والصلاة والسلام على رسوله الذي خلق له السماوات والأرض وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالی کے مقدس گھر میں، مقدس دن میں ہم اور آپ یہاں پر ایک مقدس ہستی کا ذکر کرنے کے لیے اور ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. آئیے کچھ باتیں آپ لوگوں تک پہنچاؤں اس سے پہلے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ حضور سید الانبیاء، امام الانبیاء، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں جس انداز میں پڑھا ہوں اس انداز میں درود و سلام کا ہدیہ نشاور کریں. پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین، الصلاۃ والسلام علیک یا افضل المرسلین، وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آپ اچھی طریقے سے اس بات سے واقف ہیں کہ رمضان کے مبارک اور بابرکت ایام ہمارے درمیان جلوہ افروز ہو چکے ہیں. یقیناً یہ جو رمضان کا مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالی کی جتنی نعمتیں ہم پر گئے، اللہ تبارک و تعالی کے جو انعامات ہم پر گئے، اللہ تبارک و تعالی نے جو احسانات ہم پر نازل فرمائے گئے، اگر ان نعمتوں اور ان انعامات کو ہم شمار کرنے بیٹھے اور یکے بعد دیگرے اگر ان نعمتوں کو ہم نعمتوں کے حوالے سے غور و فکر کریں تو یہ ہر کوئی مسلمان کہتا ہوا نظر آئے گا کہ رمضان کا مہینہ اللہ تبارک و تعالی کی ان نعمتوں میں عظیم نعمتیں اور اہم نعمتیں جتنی گئے، ان عظیم نعمتوں میں رمضان کے مہینے کو بھی ہم شمار کریں گے. رمضان کے مہینے کو ان اہم نعمتوں میں شمار کیا جائے گا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ مقدس اور مبارک مہینہ عطا کر کے ہم پر وہ احسان فرمایا گیا کہ ہم زندگی پر اس نعمت کا شکریہ ادا کرتے رہے
زندگی پر اس نعمت کے بدلے میں اللہ کی عبادت کرتے رہے تو یقین جانیں کہ ہماری زندگی بھر کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس احسان کا بدلہ نہیں ہو سکتی ہے۔ رمضان کا مہینہ وہ اہم مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ وہ عظیم مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ وہ عظمت و برکت والا مہینہ ہے کہ ہم اس مہینے کو جتنا غنیمت جانے اتنا کم ہے، اس مہینے میں جتنا ہو سکے اللہ کی عبادت کریں اتنا کم ہے۔ ایسا مقدس اور مبارک مہینہ ہمارے درمیان جلوہ افروز ہو چکا ہے۔ آج رمضان المبارک کے مہینے کی 3 تاریخ ہے، آج رمضان کا 3 چاند ہو چکا ہے، اور یہ بھی آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ آج کے اس مبارک دن کو ایک ایسی عظیم ہستی کے ساتھ نسبت حاصل ہے۔ آج کا یہ مبارک دن ایک ایسی عظیم ہستی کی طرف منسوب ہے جس کے حوالے سے امام عشق و محبت سیدی اعلیٰ حضرت یوں عرض کرتے ہوئے نظر آتے ہیں: اس بطول جگر پارگ مصطفیٰ، اس بطول جگر پارگ مصطفیٰ، اجلا آبائے خیفت پہ لاکھوں سلام، جس کے آنچل کو نہ دیکھا مہ و مہر نے۔ آسمان میں جو چاند اور سورج ہے تو مہ و مہر کا مطلب چاند اور سورج۔ امام کہتے ہیں جس کے آنچل کو نہ دیکھا مہ و مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ اور آگے امام عرض کرتے ہیں، امام کیا کہتے ہیں کہ ذرا توجہ سے سنیں: سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ، سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ اور قصیدہ نور میں یوں خراج عقیدت پیش کرتے گئے: نور بنت نور زوج نور ام نور و نور، نور بنت نور زوج نور ام نور و نور، نور مطلق کی کنیز اللہ رہنا نور کا، نور مطلق کی کنیز اللہ رہنا نور کا۔ ایسی عظیم ہستی کو آج کے اس مبارک دن سے نسبت حاصل ہے۔ ہم انہی کا ذکر کرنے کے لیے، ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گئے کہ اللہ تعالیٰ ان کے فیضان کرم سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور رمضان کے عظیم اور برکت والے دنوں کی بے شمار برکتیں اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، حضور علیہ السلام کے حوالے سے ہم اہل سنت و جماعت کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ جس چیز کو حضور علیہ السلام سے نسبت حاصل ہو جاتی ہے، جو چیز حضور علیہ السلام کی طرف منسوب ہو جاتی ہے، جس چیز کا تعلق حضور علیہ السلام سے ہو جاتا ہے، وہ چیز دنیا میں عرفہ و اعلیٰ ہو جایا کرتی ہے، وہ چیز تمام چیزوں میں افضل اور اعلیٰ ہو جایا کرتی ہے، اس کا مقام اور مرتبہ سب سے بلند ہو جایا کرتا ہے۔ یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے۔ اب حضور علیہ السلام سے نسبت رکھنے والی چیزیں بہت ساری ہیں۔ حضور کے صحابہ، ان کو بھی حضور علیہ السلام سے نسبت حاصل ہے۔ حضور کے اہل بیت، ان کو بھی حضور علیہ السلام سے نسبت حاصل ہے۔ حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات، ان کو بھی حضور علیہ السلام سے نسبت حاصل ہے۔ ہم تمام نسبت والی چیزوں کا ادب اور احترام کرتے گئے۔ حضور سے تعلق رکھنے والی تمام چیزوں کا ہم ادب اور احترام کرتے گئے۔ انہی نسبت رکھنے والے لوگوں میں اہل بیت کرام کا نام سر فہرست آتا ہے۔ حضور علیہ السلام کے خاندان کے لوگ،
حضور علیہ السلام کے گھرانے کے لوگ یقیناً ان کا بھی مقام بہت بلند و بالا ہے. ان کی عظمت شان کو بیان کرتے ہوئے اللہ نے قرآن میں نازل فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ فرماتا ہے اہل بیت کے حوالے سے کہ اے حضور کی اہل بیت، اللہ کا ارادہ یہی ہے، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی گندگی کو دور کر دے، ہر طرح کی گندگی کو تم سے دور کر دے اور تمہیں اچھی طریقے سے پاک و صاف کر دے. یہ اہل بیت کے حوالے سے حضور علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی. حضور علیہ السلام کی اہل بیت میں کون شامل ہے؟ حضور کی جو ازواج مطہرات گئے، حضور کی جو بیویاں گئے، وہ یقیناً اہل بیت میں شامل گئے. ان کے ساتھ ساتھ حضور علیہ السلام نے جن کو بالخصوص اہل بیت میں شامل کیا گئے وہ 4 ہستیاں جن کو نام لے کر کے حضور نے بلا کر کے حضور نے اہل بیت میں شامل کیا. وہ 4 ہستیاں کون سی ہے؟ سب سے پہلے شیر خدا حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات. دوسرے نمبر پر آپ کی زوجہ محترمہ سیدہ طیبہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ذات بابرکات. تیسرے نمبر پر ان دونوں کے سب سے بڑے شہزادے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات. اور چوتھے نمبر پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات. ان 4 لوگوں کو خاص طور سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے اہل بیت میں شامل کیا گئے. حضور سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج جن کا یوم وصال ہے، آج جن کا عرس منانے کے لیے، جن کا ذکر کرنے کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں، حضور علیہ السلام کی اولاد امجاد میں سب سے چھوٹی جو لڑکی ہے وہ سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے. حضور کی 7 اولاد ہے، 3 شہزادے اور 4 شہزادیاں. ان 4 شہزادیوں میں سب سے چھوٹی جو ہے وہ سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے. آپ کی ولادت کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ آپ کی ولادت اعلان نبوت کے 5 سال پہلے، حضور علیہ السلام نے ابھی نبوت کا اعلان نہیں فرمایا، اس کے 5 سال پہلے یعنی جب حضور علیہ السلام کی عمر مبارک 35 سال کی تھی، تب حضور علیہ السلام کی سب سے چھوٹی شہزادی حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا کی ولادت ہوتی ہے. 35 سال کی عمر میں حضور علیہ السلام کے گود میں سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لاتی ہے اور پھر وہیں سے پرورش کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. حضور علیہ السلام نے سن ہجری 2 میں حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کا نکاح کیا اور نکاح کرتے وقت حضور نے آپ سے فرمایا کہ میرے خاندان میں سب سے اچھا جو مرد ہے، میرے خاندان میں سب سے افضل جو مرد ہے، میں تمہارا نکاح اس کے ساتھ کرتا ہوں. حضرت علی کے بارے میں حضور نے یہ ارشاد فرمایا اور پھر ان کے ساتھ نکاح کیا. نکاح کے بعد حضور علیہ السلام کی یہ جو شہزادی ہے، ان کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعہ 6 اولاد ہوتی ہے. 2 اولاد تو بڑی مشہور ہے، امام حسن مجتبی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما. ان دونوں کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں. باقی 4 اور اولاد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کرنے کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے پیدا ہوتی ہے. ان 4 میں 1 لڑکا اور 3 لڑکیاں تھیں. اس طور پر 6 اولاد
حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے ان کی ولادت ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم زندگی اگر پڑھیں، ان کی زندگی کا اگر مطالعہ کریں تو ہمیں یہ بات اچھی طریقے سے پتہ چلتی ہے کہ اتنا بلند مقام رکھنے کے باوجود، اتنی عظیم شان رکھنے کے باوجود، حضور علیہ السلام جو مالک کونین ہے، ان کی شہزادی ہونے کے باوجود آپ کی زندگی کے حوالے سے یہ لکھا گیا ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی شادی ہوئی تو نکاح کے بعد گھر کے جتنے بھی کام کاج رہتے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھوں سے وہ کام کاج کیا کرتی تھی۔ کھانا بنانا، پانی بھرنا، چکی چلانا، اس طرح کے جتنے بھی کام کاج ہوتے، حضرت فاطمہ الزہرا خود وہ تمام کام کیا کرتی۔ یہاں تک کہ کتابوں میں یہ موجود ہے کہ آپ نے کام جب گھر کا کام کاج کیا تو اس طور پر آپ کو تکلیف ہوئی کہ ہاتھ میں چھالے پڑ جاتے ہیں، آپ کے ہاتھ مبارک میں چھالے پڑ جاتے ہیں، اس طور پر آپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ جنگ کے بعد حضور علیہ السلام کی خدمت میں باندیا اور غلام مال غنیمت کے طور پر پیش کیے جاتے ہیں۔ سیدتنا فاطمہ الزہرا نے دیکھا کہ ابا جان کی خدمت میں غلام اور باندیا پیش کی گئی ہے۔ آپ نے عرض کیا، ابا جان میرے ہاتھ میں چھالے پڑ چکے ہیں، کام کاج کی وجہ سے مجھے اس قدر تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ جو باندیا اور غلام آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے ہیں، اگر آپ چاہیں تو آپ اس میں سے ایک باندی مجھے عطا کر دیں، ایک لونڈی آپ مجھے عطا کر دیں تاکہ میرے گھر کے کام کاج کرنے میں وہ میری مدد کریں۔ حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا جب اس طور پر حضور کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، آپ حضور علیہ السلام کا انصاف دیکھیں، حضور علیہ السلام کا کردار دیکھیں۔ اگر کوئی اور انسان ہوتا، اپنی بیٹی کے ہاتھ میں چھالے پڑا ہوا دیکھتا تو چھالے دیکھ کر کے فوراً وہ غلام یا باندی خدمت میں پیش کر دیتا۔ یہ کوئی اور انسان اگر ہوتا تو اس کا یہ معاملہ ہوتا، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں جب سیدتنا فاطمہ الزہرا نے اپنے چھالے دکھا کر کے یہ عرض کیا کہ حضور ایک باندی عطا کر دیں، ابا جان ایک باندی دے دیں تاکہ میری گھر کے کام کاج میں وہ میری مدد کریں، تاکہ وہ گھر کے کام کاج کریں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں جب یہ انہوں نے عرض کیا، جانتے ہیں حضور نے کیا جواب دیا؟ حضور علیہ السلام نے کیا جواب ارشاد فرمایا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹی، بدر کے جو یتیم بچے اور بچیاں گئے وہ تم سے زیادہ ان غلام اور باندیوں کے حقدار گئے۔ حضور نے فرمایا کہ بدر میں جو صحابہ شہید ہوئے گئے، ان کے یتیم بچے گئے، ان کی یتیم بچیاں گئے، انہیں زیادہ ضرورت ہے ان غلاموں کی، انہیں زیادہ ضرورت ہے ان باندیوں کی، تم سے زیادہ حقدار تو بدر کے غلام گئے۔ اور ایک روایت میں گئے کہ حضور نے جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ میں اس مال غنیمت میں سے تمہیں ایک غلام عطا کر دوں، اس حال میں کہ اہل صفا، جو صفا کے صحابہ کرام تھے، جو صفا میں رہا کرتے تھے، حضور فرماتے ہیں کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ میں ایک غلام تمہیں عطا کر دوں، اس حال میں کہ صفا کے صحابہ بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر کے گھومتے رہے۔ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، صفا کے صحابہ کو ان غلاموں کی زیادہ ضرورت ہے، میں تمہیں ان میں سے ایک غلام اور ایک باندی ہرگز نہیں دے سکتا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس طور پر
اپنی بیٹی کو قناعت کا درس دیا، اور ہمارے سامنے بھی اس طور پر یہ درس پیش کیا کہ ہمیشہ عدل و انصاف کا دامن تھامے رکھو، ہر ایک کے ساتھ برابر کا برتاؤ کرو، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، دوسروں کے ساتھ غلط برتاؤ کرنا یہ تعلیم رسول علیہ السلام کے خلاف ہو گئے۔ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، دوسروں کے ساتھ برا برتاؤ کرنا یہ تعلیمات رسول علیہ السلام کے خلاف ہو گئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو اتنی عظیم شہزادی ہونے کے باوجود، اتنی عظیم شان اور شوکت رکھنے کے باوجود گھر کے کام کاج خود کیا کرتی تھی، اور اس طور پر تکلیف محسوس ہوتی کہ ہاتھ میں چھالے پڑ چکے تھے۔ اس کے باوجود میں آپ کو بتاؤں کہ ان کے تقوی اور پرہیزگاری کا عالم کیا تھا۔ یہ نہیں معاملہ تھا کہ گھر کے کام کاج میں مصروف ہونے کی وجہ سے وہ اللہ کی عبادت سے دور ہو جاتی، وہ تلاوت سے دور ہو جاتی، وہ اللہ رب العزت کے لیے سجدہ ریز ہونے سے دور ہو جاتی۔ معاملہ اس طرح کا نہیں تھا۔ کتابوں میں یہ موجود ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے گئے کہ فاطمہ کو میں نے دیکھا کہ وہ ہمیشہ قرآن کی تلاوت کرتی رہتی، یہاں تک کہ جب چکی چلاتی تو اس موقع پر بھی قرآن کی تلاوت فاطمہ کی زبان پر ہوتی، جب گھر کے کام کاج کرتی اس موقع پر بھی فاطمہ کی زبان پر قرآن کی تلاوت ہوتی۔ اور آپ کے بڑے شہزادے امام حسن مجتبیٰ نے یہاں تک فرمایا کہ میری والدہ کا حال یہ تھا کہ ان کی اکثر راتیں مصلی پر نماز پڑھتے ہوئے گزرا کرتی تھی، رات رات بھر وہ نماز پڑھا کرتی، رات رات بھر قرآن کی تلاوت کیا کرتی، اور اللہ کے خوف سے وہ رات میں مصلی پر کھڑے ہو کر کے اتنا رویا کرتی تھی۔ امام حسن مجتبیٰ کہتے گئے کہ میری والدہ کے آنسوؤں کی وجہ سے وہ اتنا روتی تھی، اتنے آنسو ان کی آنکھوں سے نکلتے تھے کہ مصلی بھیگ جایا کرتا تھا۔ اس قدر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے تقوی کا عالم تھا۔ گھر کے کام کاج کرنے کے باوجود، گھر کی مصروفیات کے باوجود وہ تلاوت قرآن کیا کرتی تھی۔ ہمیں اسے درس حاصل کرنا چاہیے۔ ہم میں سے بہت سے مسلمان ایسے گئے، بہت سے مسلمان مائیں بہنیں ایسی گئے جو اس بات کی شکایت کرتی گئے کہ ہمیں تو دکان پر جانا ہوتا گئے، ہمیں تو کاروبار کرنا ہوتا گئے، ہمیں تو بزنس کے لیے نکلنا ہوتا گئے، ہمیں تو رزق کی تلاش میں سفر کرنا ہوتا گئے، ہم کیسے نماز 5 وقت بھی پڑھ سکتے گئے، ہم کیسے قرآن کی تلاوت کی پابندی کر سکتے گئے، ہمارے پاس وقت کہاں ہوتا گئے، ہمارے پاس مصروفیات ہماری اتنی ہوتی گئے کہ ہمیں نماز پڑھنے کا وقت نہیں ملتا۔ یہ بہت سارے مسلمان اس طرح شکایت کرتے ہوئے نظر آتے گئے، اس طرح سے غلط بہانہ بناتے ہوئے نظر آتے گئے۔ رمضان کے مہینے میں تو اللہ کا شکر ہے کہ اکثر مسلمان نمازوں کی پابندی کرتے گئے، قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بناتے گئے، لیکن رمضان کا مہینہ گزرنے کے بعد آپ اچھی طرح جانتے گئے کہ ہم میں سے کتنے مسلمان ہیں جو نمازوں کی پابندی کرتے گئے۔ یہ مسجد ابھی دیکھا مکمل جماعت خانہ بھرا ہوا تھا، لیکن وہیں پر جیسے رمضان کا مہینہ گزرتا گئے 2-3 صفحے بھی مشکل سے ہو پاتی ہے۔ مسجد میں 5 وقت کی نماز کے لیے ہمارے مسلمان بھائی نہیں آتے گئے، مائیں بہنیں نمازوں کی پابندی نہیں کرتی گئے۔ عذر یہ رہتا گئے کہ ہمیں کام کاج کرنا گئے، ہمیں جاب پر جانا گئے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا رمضان کے مہینے میں آپ کام کاج نہیں کرتے گئے؟ کیا رمضان کے مہینے میں آپ جاب پر نہیں جاتے گئے؟ کیا رمضان کے مہینے میں آپ اسکول اور کالج نہیں جاتے گئے؟ کیا رمضان کے مہینے میں آپ دنیاوی تمام کاموں سے اپنے آپ کو دور کر لیتے گئے؟ ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ رمضان میں بھی ہم جاب پر جاتے گئے، رمضان میں بھی ہم کام کاج پر جاتے گئے، رمضان میں بھی ہم اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دوڑ بھاگ کرتے گئے، لیکن اس کے باوجود نمازوں کی پابندی ہم کرتے گئے،
5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتے گئے، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کرتے گئے، تو یہ جو رمضان کا ہمارا معمول ہوتا گئے، آخر رمضان کا مہینہ گزرنے کے بعد ہم اپنے اس معمول کو کیوں بدل دیتے گئے؟ برسوں سے یہ دیکھا جا رہا ہے، برسوں سے یہ ہمارا طریقہ بنا ہوا ہے، انداز زندگی ہم نے یہی بنا لیا کہ رمضان میں تو ہمیں عبادت کرنی ہے، رمضان میں تو ہمیں تلاوت کرنی ہے، رمضان میں تو ہمیں اللہ کی رضا کے لیے سجدے کرنے گئے، رمضان میں تو ہمیں گناہوں سے بچنا گئے، فلموں اور ڈراموں سے اپنے آپ کو دور رکھنا گئے۔ لیکن بعد رمضان باقی 11 مہینوں میں نمازوں کی پابندی کہاں جاتی ہے؟ قرآن کی تلاوت کی پابندی کہاں جاتی ہے؟ سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی سے ہمیں درس حاصل کرنا ہے کہ جہاں وہ اپنے گھر کے کام کاج میں مصروف رہتی، جہاں وہ اپنے گھر کے کام کاج میں مصروف رہا کرتی تھی، وہیں پر وہ تلاوت قرآن بھی کیا کرتی، وہیں پر وہ اللہ کی عبادت اور اللہ کا ذکر بھی کیا کرتی تھی۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام کتنا بلند ہے۔ حضور کی احادیث اگر میں پڑھتا جاؤں تو وقت کم پڑ جائے گا، لیکن احادیث میں مکمل آپ تک نہیں پہنچا سکتا کہ کس قدر عظیم شان کی مالک ہیں، کس قدر عظیم مرتبہ اللہ نے ان کو عطا کیا، کس قدر بلند شان اللہ نے ان کو عطا کی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، فاطمہ سیدۃ نساء العالمین، فاطمہ تمام جہان کی عورتوں کی سردار ہے، تمام جہان کی عورتوں کی سردارنی اگر کوئی ہے، حضور فرماتے ہیں کہ فاطمہ ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا، فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنتی عورتوں کی سردار اگر کوئی ہے تو وہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے اس طور پر ارشاد فرمایا، فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ آگے حضور ارشاد فرماتے ہیں، فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ فمن اغضبنی، فمن اغضبک قد اغضبنی، جس نے فاطمہ کو غصہ دلایا، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا، حضور فرماتے ہیں کہ حقیقت میں اس نے مجھے ناراض کیا۔ یوزینی ما اذاکا، جو فاطمہ کو تکلیف پہنچاتا ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حقیقت میں وہ مجھے تکلیف اور اذیت پہنچاتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے یہ ارشادات آپ کے سامنے گئے، ان ارشادات کے ذریعے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے کس طور پر اپنی پیاری بیٹی اور اپنی سب سے چھوٹی بیٹی کا مقام ہمارے سامنے واضح کیا گیا۔ عزیزان گرامی قدر، سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی ہم سنتے رہتے گئے، اور ان کی زندگی کے حوالے سے ہمیں پڑھنا بھی چاہیے کہ کس طور پر ان کی زندگی گزرتی تھی، کس طور پر ان کی زندگی کے شب و روز گزرتے تھے، کس طور پر ان کی زندگی کے ایام گزرا کرتے تھے۔ یہاں پر میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ حضور علیہ السلام کی طرف جتنی چیزیں منسوب ہے، تو اس نسبت کا احترام کرنے کا یہ مطلب صرف نہیں ہے کہ ہم ان کے نام کی محفل منعقد کریں، ان کے ذکر کی محفل منعقد کریں، اور حال ہمارا یہ ہو کہ نمازوں سے ہم دور ہوتے ہو، داڑھی جو حضور کی سنت ہے اس پر عمل کرنے سے ہم دور نظر آتے ہو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام سے اگر واقعی محبت ہے، آپ کی طرف منسوب چیزوں سے واقعی محبت ہے، تو پھر اپنی زندگی کو حضور کی سنتوں کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرو۔ میں آپ کو بتاؤں، آخری بات عرض کر کے گفتگو کو ختم کروں گا۔ حضور کے صحابہ آپ دیکھیں ذرا کس طور پر حضور علیہ السلام سے محبت کرتے، حضور علیہ السلام کا عشق کس طور پر ان کے سینوں میں جلوہ گر ہوتا، کس طور پر حضور سے محبت کیا کرتے تھے۔
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما مشہور صحابی رسول کے حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادے گئے، یہ بھی صحابی گئے حضرت عبداللہ، ان کے حوالے سے کتابوں میں یہ موجود گئے کہ ان کی جب شادی ہوتی گئے تو شادی ہونے کے بعد، نکاح ہونے کے بعد کچھ دن گزرتے گئے، اور کچھ دن گزرنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے سے فرماتے گئے اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔ حضرت عبداللہ تعجب میں پڑ جاتے ہیں کہ آخر والد صاحب کو کیا ہوا، ابا جان کو کیا ہوا، اچانک طلاق کے حوالے سے ذکر کر رہے گئے۔ حضرت عبداللہ نے عرض کیا حضور یہ جو میری بیوی گئے وہ بڑی پرہیزگار گئے۔ حضرت عمر نے کہا میں جانتا ہوں۔ حضرت عبداللہ نے کہا حضور وہ میری فرما بردار بھی گئے، وہ میرے کہے مطابق عمل کرتی گئے، وہ نمازوں کی پابندی بھی کرتی گئے، قرآن کی تلاوت بھی کرتی گئے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں سب جانتا ہوں، مجھے معلوم کہ تیری بیوی متقی آ گئے، تیری بیوی پرہیزگار گئے، تیری بیوی نمازوں کی پابندی کرتی گئے، تیری بیوی مجھے معلوم کہ تیری فرما بردار گئے، پھر بھی تو طلاق دے دے۔ حضرت عبداللہ حضور کی بارگاہ میں پہنچتے گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد اس طور پر مجھے اپنی بیوی کو طلاق دینے کے حوالے سے حکم دے رہے ہیں، میں نے تمام باتیں ان کے سامنے پیش کی، پوری حقیقت میں نے ان کے سامنے پیش کی، اس کے باوجود میرے والد کہتے ہیں کہ تم طلاق دے دو۔ حضور نے فرمایا اگر تمہارے والد کا حکم ہے تو پھر تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔ اب یہاں پر غور سے سنیے گا، حضور علیہ السلام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے گئے، اور بلانے کے بعد پوچھتے گئے کہ اے عمر ذرا یہ بتاؤ کہ تم نے اپنے بیٹے کو طلاق دینے کے حوالے سے حکم کیوں دیا؟ اس کی بیوی تو نمازی تھی، اس کی بیوی تو فرمانبردار تھی، اس کی بیوی تو تقوی اور پرہیزگاری والی تھی، تمام اچھی صفتیں اس کے اندر پائی جا رہی تھی، اس کے باوجود تم نے اسے طلاق دینے کے حوالے سے کہا، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ جواب سنیے گا، حضور علیہ السلام سے محبت کا اگر دعویٰ ہے تو پھر زندگی کا شعار کیا ہونا چاہیے، زندگی کے شب و روز کیسے ہونے چاہیے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہوئے عرض کرتے گئے حضور مجھے معلوم ہے کہ عبداللہ کی بیوی نمازی تھی، عبداللہ کی بیوی پرہیزگار ہے، عبداللہ کی بیوی تقوی پرہیزگاری والی ہے، تمام اچھی صفتیں اس کے اندر موجود ہے، لیکن پھر بھی میں نے طلاق دینے کا حکم اس لیے دیا کہ میں نے یہ دیکھا کہ جب تک میرے بیٹے عبداللہ کی شادی نہیں ہوئی تھی، نکاح سے پہلے وہ آپ کی بارگاہ میں زیادہ حاضر ہوا کرتا تھا، نکاح سے پہلے وہ آپ کی بارگاہ میں زیادہ حاضری دیا کرتا تھا، نکاح سے پہلے وہ آپ کی بارگاہ میں زیادہ حاضر رہتا تھا۔ میں دیکھتا ہوں کہ جب سے نکاح ہوا گئے آپ کی بارگاہ میں آنا اس نے کم کر دیا گئے، وہ آپ کی بارگاہ میں کم حاضر ہوتا گئے، آپ کی بارگاہ میں کم آتا گئے، بس اسی وجہ سے میں اس بات کو گوارا نہیں کرتا کہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے درمیان دنیا کا کوئی بھی انسان رکاوٹ بنے، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے درمیان دنیا کا کوئی بھی انسان رکاوٹ بنے، میں اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ حضور میں نے اسی لیے طلاق دینے کا حکم دیا تھا۔ آپ غور تو فرمائیں کہ اللہ کے صحابہ، اللہ کے رسول کے صحابہ کس طور پر حضور علیہ السلام سے عشق اور محبت کیا کرتے تھے، کس طور پر حضور علیہ السلام سے ان کو محبت تھی کہ اگر بیوی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے رکاوٹ بن جائے، اور ایسا نہیں کہ بالکل حاضری نہ دے پائے، اگر بیوی کی وجہ سے حضور کی بارگاہ میں حاضری کم ہو جائے تو صحابہ کو یہ چیز بھی پسند نہیں تھی کہ ایسی بیوی نکاح کے درمیان، نکاح کے اندر موجود رہے،
عزیزان گرامی قدر، تو ہمیں اپنی سوچ بدلنے کے، اپنی ذہنیت کو بدلنا کے، اپنی فکر کو بدلنا کے، تلاوت کلام اور تلاوت کلام اللہ جس طور پر ہم رمضان میں کرتے ہیں، گزارش یہی کہ اپنے اس معمول کو باقی 11 مہینوں میں بھی جاری رکھیں۔ عبادت میں اللہ رب العزت کے لیے نماز ادا کرنے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھنے میں اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور علیہ السلام کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ اللہ تعالیٰ رمضان کے بابرکت لمحات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ میں گزارش کروں گا کہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، اول آخر درود